اصل بات یہ ہے کہ اس دوران اس سارے یعنی عمل کے دوران ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی شیطان مجھے تکلیف دے سکتا ہے، نہ کوئی جن میرے اوپر مسلط ہو سکتا ہے، نہ کوئی ابلیس کا بچہ میرے اوپر جادو کر سکتا ہے، اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ آنچ آ سکتی ہے. ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ہمیں اس بات کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کرتا، نظر بد بھی اثر نہیں کرتی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. چند سوالات ہیں وہ میں عامت الناس کے فائدے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ خبرہ، تجربہ اور آپ کا ایکسپیرینس اس فیلڈ میں 18 سال کا میں جانتا ہوں. یہ تو آپ کی عاجزی اور انکساری ہے، میں اس بات کو سمجھتا ہوں. نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جی آپ اس میں سن رکھتے ہیں ہمارے بارے میں. نہیں میں جانتا بھی ہوں، صرف نہیں ہے، میں جانتا بھی ہوں. تو ماشاءاللہ آپ مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ آپ سعودی عرب گئے تھے نا اپنی نانی اماں کے ساتھ اور اپنی خالہ کے ساتھ، اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی اور آپ کا پہلا ہی پاسپورٹ بنا تھا. اس وقت سے آپ نے، میں یہ باتیں جانتا ہوں نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تو ماشاءاللہ آپ نے اس وقت سے وہاں سے سیکھنا شروع کیا، وہاں کے شیوخ سے، علماء کرام سے، وہاں کے جو ہیں بڑے بڑے شیوخ. یہ سب سے بڑی جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو والد اور والدہ ان کی دعائیں بہت زیادہ تھیں ہمیشہ سے. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے نا دماغ کی جو پنجابی سے کہتے ہیں نا گھریاں، وہ جو دماغ کی گھریاں جو ہے نا اللہ نے کھولی. تو ہمیں تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس میدان میں اس کام میں آئیں گے. وہ جس طرح آتا ہے نا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. بالکل یعنی یہ جو روحانی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا ہے اور جیلی اور 2 نمبر بابوں سے لوگوں کو بچانا ہے، یہ دین کا حصہ ہے. یہ اجر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لوگوں کے عقائد کی درستگی کرنا اور لوگوں کے اعمال کی درستگی کرنا اور لوگوں کو شیاطین کے شر اور ان کے جو پہنچنے والے نقصانات ہیں ان سے محفوظ کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے اور یہ ایک خدمت ہے. وہ جس طرح آتا ہے نا، کن موضوعات کے اوپر میں عرض کرنے لگا ہوں، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا. تو میں نے آپ کے بہت سارے مطلب پروگرام سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، اور میں آج بھی اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس کہ چند سوالات ہیں، کوئی لمبا چوڑا ہم وقت نہیں لیں گے لوگوں کا. تو مجھے ذرا یہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ یہ جو جادو اور جنات کا وجود ہے، یہ مجھے ذرا قرآن و سنت سے اس کے جو ہے نا وہ ثابت کریں. اور اس کے ساتھ ہی منسلک جو دوسرا سوال ہے اسی سوال کے اندر کہ اس بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ اور فکر، اس میں عقیدہ بھی ضروری ہے اور ہماری ظاہری فکر بھی بہت ضروری ہے اور باطنی فکر بھی بہت ضروری ہے. اگر ہماری فکر کے اندر یہ چیز ہوگی، یعنی کہ ہماری سوچ کے اندر یہ چیز ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نے کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دیا نا اس پر میں آنکھیں بند کر کے ایمان لے کے آؤں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا اسی کے بارے میں ہے جس کو تخلیق کرتا ہے. بے مقصد چیزوں کے بارے میں اللہ نے بھی بیان نہیں کیا کبھی. اللہ نے انہی چیزوں کو بیان کیا قرآن کریم میں جو میری اور آپ کی زندگی کے مقاصد کے اندر ان کا کوئی فائدہ یا کوئی نقصان ہے، اور ہمیں ان چیزوں کا فوائد بھی بتا دیے، نقصان بھی بتا دیے. تو جس چیز کو رب پیدا کرے گا نا، اللہ اس کے ساتھ خلق کا لفظ استعمال کرے. اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے ایک تو دونوں کی تخلیق بتا دی کہ میں نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے. کون دونوں؟ ایک جن اور ایک انسان. ٹھیک ہے. اور دوسرا ساتھ مقصد بتا دیا کہ اس لیے پیدا کیا، یہ نہیں کہ بھی ان کو چھوڑ دیا ان کے آسرے. ٹھیک ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف عبادت کے لیے. اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جنات نہیں ہوتے تو وہ کافر ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان نہیں ہوتے یا انسان کو تخلیق نہیں کیا گیا تو وہ کافر ہے. یعنی اللہ کی خلق کے بارے میں اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ نے ایمان کو، جیسے ملحدین جو ہیں
وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک دھماکے کی صورت میں آئی ہے، یہ کوئی اللہ نے تخلیق نہیں کی ہے، تو یعنی خالق کا تصور یہ ہونا لازم. ہاں بالکل. دیکھیں جی، جب تک کریٹر کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا مقصد ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا. بالکل صحیح. کمپیوٹر ہے تو اس کا ایک مقصد ہے نا کام. یہ مائک ہے، اس کا ایک مقصد ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو کریٹر ہے. صحیح ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو بیٹھا ہے نہ بنانے والا اس کو. اسی طرح اس کائنات کے پیچھے بھی ایک موجود جو رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اس کائنات کو بنا کے بے مقصد نہیں چھوڑ دیا. عبادت کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، ورنہ عبادت کی کوئی کمی تو نہیں تھی اللہ کو. فرشتے عبادت کرتے رہتے. تو یہ چیز ہے. جادو، نظر بد اور جناتی اثرات میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے اور عام انسان انہیں کیسے پہچان سکتا ہے؟ اچھا جی، دیکھیں جس طرح یہ موبائل اور ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا فتنہ، میں اس کو فتنہ اس لیے کہوں گا کہ لوگ اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ اٹھا رہے ہیں. بالکل. تو جیسے ایک عربی میں ایک مقولہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ یعنی یخدم الاسلام ام یہدم الاسلام، یا تو اس سے اپنے موبائل سے اللہ کے دین کی خدمت کر لو، یا نعوذ باللہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچاؤ، یعنی منہدم کر دو. تو اللہ کے دین کو کوئی منہدم کر تو نہیں سکتا. بڑی دنیا نے کوششیں کی، لیکن اس کا مقصد جو ہے نا وہ موبائل کے استعمال کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو گیا تھا. اب یہاں پہ جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اس سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ بھی آپ اپنے اس موبائل کے ذریعے سے آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں، لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا کام کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو لوگ اس حوالے سے آپ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کریں تو آپ ان کو خالصتاً قرآن و سنت کا جو طریقہ ہے وہ ان کے سامنے بیان کریں. ٹھیک ہے. تو اسی حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے مطلب سوسائٹی میں، معاشرے میں ڈسکس ہوتی ہیں. تو اس میں سب سے خطرناک جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا یعنی جادو اور نظر کے بارے میں ہم فرق کیسے کریں گے. وہ فرق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ انہی موبائل کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے لوگوں کو جادو بھی سکھا رہے ہیں، لوگوں کو عملیات بھی سکھا رہے ہیں. لیکن جنات کے مسلط ہونے اس کی بھی دلائل ہیں بہت سارے، لیکن اس سے زیادہ جو خطرناک جو چیز ہے وہ نظر بد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت کی اموات نظر بد سے ہوگی. ہمارے پاس آپ جانتے ہیں ہمارے پاس آنے والے بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو نظر بد کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، حسد کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، اور جادو کے جو امراض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ 20 یا 30% ہوتے ہیں. باقی 70% امراض جو ہیں وہ نظر بد اور حسد کے. اور جب نظر بد اور حسد ان لوگوں کے اوپر کام نہیں کر رہا ہوتا، مثلا وہ اذکار کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تحسین النفس کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، تو ان کا حفاظت حساب آٹومیٹک ہو جاتا ہے، تو ان کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا. اب نظر بد جو ہے نا وہ جب کہیں کمزوری واقع ہو تو شیاطین بھی مسلط ہو جاتے ہیں نظر بد کی وجہ سے، حتیٰ کہ ہلاک کر دیتے ہیں. میری امت کی اکثریت کی موت نظر بد سے ہوگی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنات اتنا انسان کو جو ہے نا وہ یعنی جادو کے ذریعے سے مسلط ہو کے وہ قتل نہیں کرتے یا اتنا مبتلا نہیں کرتے جتنا نظر بد اور حسد کی وجہ سے لوگ مبتلا آزمائش ہے. اچھا آپ صاحب، اس میں ایک یہ سوال ہے کہ نظر بد انسانوں کی تو لگتی ہی لگتی ہے، کیا جنات کی نظر بد بھی لگ جاتی ہے؟ بالکل جی، جنات کی نظر بد انسان کی نظر بد سے زیادہ خطرناک، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بچوں کو دم کرو، جیسے حضرت حسن اور حضرت حسین کو دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. عین لامہ سے مراد ہے ہی شیاطین کی نظر، یعنی جنات کی نظر. اس کا مطلب ہے کہ جنات کی نظر بھی لگتی ہے، اور جنات کی نظر کا سب سے زیادہ جو شکار ہوتے ہیں وہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور مائیں ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. لڑکے بھی ہوتے ہیں. اچھا اس میں نا قاری صاحب ایک اور میں نے دیکھا ہے ہمارے پاس جو مریض وغیرہ آتے ہیں نا جی، کچھ لوگ اب یہ جو پرانے دور میں نا خواتین بھی، مرد حضرات بھی کھیتوں میں جایا کرتے تھے رفع حاجت کے لیے جی، لیکن اب جدید دور ہے، آبادیاں زیادہ ہو گئی، اس طرح کے جو ہے نا وہ سہولت نہیں ہے، تو وقت کی قلت بھی ہے، لوگوں نے گھروں کے اندر واش روم بنانا شروع کر دیے. اب واش روم جو ہے وہ ایک ناپاک جگہ ہے. بالکل. تو ناپاک جگہ پر ناپاک جنات اور جنیاں موجود ہوتے ہیں، اسی لیے تو دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک، یعنی اے اللہ ہمیں ناپاک جنوں اور جنوں سے محفوظ رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا. تو اب کتنی ہی دنیا ایسی ہے جن بیچاروں کو اس دعا کا بھی نہیں پتا.
بالکل صحیح. واش روم میں جانا ہے تو پہلے الٹا یہ بہت بڑی کمزوری ہے یہ ہماری. تو اکثر لوگوں کو, اور اب بندہ اگر نہانے کے لیے گیا ہے تو اس نے کپڑے بھی اتارنے ہیں, وہ مرد ہے یا عورت ہے تو اس نے کپڑے بھی اتارنے ہیں, اور اندر وہ خبیث جن تو موجود ہے, خبیث جننی بھی موجود ہے. وہاں سے زیادہ تر خواتین کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ واش روم سے. میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے پاس ایک مریضہ ایک خاتون, اس نے بتایا کہ بھی جب بھی یعنی اس کے بقول کے بھی میرے اوپر میری پھپھی نے, میری چاچی تائی نے, فلاں نے میرے اوپر جادو کیا. میں نے کہا کہ آپ کو اس وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو. جب اس نے علامات بتائی تو میں نے کہا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں ان کا نام نہیں لوں گا اور نام لینا بھی نہیں چاہیے, لیکن عبرت کے طور پہ واقعہ ضرور جو ہے نا وہ ہمیں بیان کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں جب بھی واش روم میں جاتی ہوں نا تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوتا ہے جیسے میرے جسم کے اوپر کسی کا مس ہوا ہے, باقاعدہ لمس ہوا ہے. تقریباً آج سے 10 سال پہلے جب ہم اندر اپنے لائبریری میں سیشن کرتے تھے نا, تو وہاں پہ والد صاحب کو میں نے ایک دن بلایا. میں نے کہا ابو جی آپ نے آج نا تھوڑا سا درس دینا ہے آپ نے. تو ابو جان نے نا وہاں پہ ایک درس, یعنی اس دن جو درس دیا نا, اس درس میں ابو جان نے ایک بڑی زبردست بات کی, وہ آج مجھے آپ کی اس بات سے یاد آ گئی کہ اکثر خواتین جب واش روم میں جائیں تو ایک اپنے لباس, یعنی ایک تو لباس جو انہوں نے اتار دیا وہ چینج کر لیا نا, اب وہ جب نہانے کے لیے باقاعدہ واش روم میں داخل ہوں, جب ان کا پروگرام ہو کہ آج ہم نے باتھ لینا ہے, تو اپنے اوپر ایک باریک لباس بھی اپنا ساتھ لے کے جائیں. نہانے سے پہلے اپنے جسم کے اوپر اس لباس کو بھی پہن لیا کریں, جس کی وجہ سے ان کے جسم کو یہ لمس یا جو مس ہے شیاطین کا وہ نہیں ہوگا. اچھا آپ صاحب, ایک نا مجھے فون آیا سعودی عرب سے, تو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا. وہ بھائی اکثر مجھ سے فون پر سوال جواب کرتا رہتا ہے. تو اس نے کہا جی میں دعا بھی پڑھ کے جاتا ہوں, واپس نکلتا ہوں پھر بھی دعا پڑھتا ہوں, اس کے باوجود میں جب واش روم سے ہو کے آتا ہوں نا تو میرا جسم بھاری ہو جاتا ہے, کندھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرا وزن جو ہے وہ میرے اوپر بوجھ پڑ گیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس نے دعا بھی پڑھی ہے, باہر نکلنے کی بھی دعا پڑھی ہے, تو اس میں کون سی ایسی وہ کمی اس سے رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ واش روم سے جب میں آپ کو بتاتا ہوں, اس بندے کے ساتھ پہلے سے جو جادو کا عمل ہے نا وہ اس کے ساتھ موجود ہے, اور وہ اس کے معدے میں نہیں ہے بلکہ وہ اس کے مقعد میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی پخانے والی جگہ کے اوپر اس کا سحر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ حیران ہوں گے کہ بھی کیا یعنی جنات یا جادوگر اس جگہ کے اوپر بھی سحر کرتے ہیں. ہماری باڈی کے جتنے پرائیویٹ پارٹس ہیں نا, یہ شیاطین اور جادوگروں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں. یہ چونکہ ہماری کمزوری ہے اور یہ ان کی بھی کمزوری ہے, بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا وہ مقعد میں درد شروع ہو جانا, بغیر کسی وجہ کے یورین والی جگہ پہ جو ہے نا وہ شدید کھچاؤ پڑ جانا, بغیر کسی وجہ کے جو خواتین ہیں ان کی چیسٹ کے اندر جو ہے نا وہ درد شروع ہو جانا, یہ علامت ہوتی ہے اس سحر کی جو باقاعدہ طور پہ کسی تصویر یا کسی پتلے یا کسی تشبیہ یعنی اس شخص کی شکل کے مطابق یا نام کے مطابق یا اثر کے مطابق جو ہے نا وہ جادو کر کے دفن کر دیا گیا. اور جب وہ بندہ واش روم جائے گا, حالانکہ واش روم والے جنات نہیں اسے تنگ کرتے, وہ واش روم میں جب جائے گا تو شیاطین جو اس کے ساتھ معلق ہیں, اس کے ساتھ مسلط ہیں, وہ اس کو اس موقع کے اوپر تکلیف دیں گے جب اس کو حاجت ہوگی اسی وقت. کہ بعض لوگ ہر بیماری یا مسئلے کو جادو سے جوڑ دیتے ہیں, اس میں اعتدال اور صحیح اسلامی موقف کیا ہے؟ اچھا جی, اس میں صحیح اسلامی موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے, 100 دفعہ شام کو پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر, اس کے اوپر شیطان جادو جنات کا حملہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی 2% لوگ صرف یہ پڑھتے ہیں, 98% لوگ نہیں پڑھتے. جو لوگ نہیں پڑھتے ان کے ساتھ تو کنفرم ہے کہ ان کے ساتھ ہونا ہی ہونا, اور جو 2% ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا, وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا رب تیرا شکر ہے ہم یہ پڑھ بھی رہے ہیں, الحمدللہ اللہ تیری پناہ میں ہے صبح شام. تو اصل بات یہ ہے کہ اس دوران اس سارے یعنی عمل کے دوران ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی شیطان مجھے تکلیف دے سکتا ہے, نہ کوئی جن میرے اوپر مسلط ہو سکتا ہے, نہ کوئی ابلیس کا بچہ میرے اوپر جادو کر سکتا ہے, اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ آنچ آ سکتی ہے. ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ہمیں اس بات کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کرتا,
نظر بد بھی اثر نہیں کرتی, حسد بھی اثر نہیں کرتا, یہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ہی معلق ہے یہ ساری چیزیں. یعنی جس طرح وہ یہ ہے بنیادی راستہ, درمیانی راستہ. قرآن کی جیسے آیت ہے نا وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, تو اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی نہیں. ایک دنیا میں ایک شخص آپ کو نا اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں دے سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یعنی ساری دنیا بھی مل جائے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے, اور میرا رب نہ چاہے تو آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح اگر ساری دنیا آپ کو فائدہ پہنچانے پہ نہیں ہو جائے اور اللہ نہ چاہے تو آپ کو فائدہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ایمان اصل میں یہ جو شیاطین اور جنات اور یہ جو خاص طور پہ ہمارے ساتھ کرین ہے نا, یہ بھی ہمارے عمل کو, ہمارے گفتگو کو, ہمارے ایمان کو, اس سارے کو کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ یہ بندہ دیکھیں. یہ میں آپ کو اس کا میں لبے لباب نکالوں, بڑی زبردست بات ہے. آپ نے نقطہ بڑا اچھا ذہن میں آپ نے بات کی ہے, تو میرے دماغ میں آیا کہ ہماری ایک تو جانچ پڑتال ہے نا ہمارے ایمان کے نکھار کا, ہمارے ایمان کی خوبصورتی اور عقیدے کے اندر اور توحید کے اندر خوبصورتی کا, اس سے بہتر ذریعہ دنیا میں موجود ہی کوئی نہیں. بالکل. اگر کوئی شخص دھاگا پہن لے اور اس کا تو ایمان برباد ہو گیا نا, اللہ سے ہٹ کے وہ اس کے اوپر آ گیا. اور اسی طرح کوئی شخص وہ کوئی کڑا پہن لے, کوئی چھلا پہن لے, اب کہتے ہیں جی علی کے نام کا کڑا پہن لو تو اولاد ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے کڑا پہنا, عقیدہ تیرا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آ گیا کہ اولاد تجھے علی نے دی ہے, اللہ نے اولاد نہیں دی, تو کافر ہو کے مر گیا. تو یہی چیز ہمارے ساتھ شرک کر لیا. اور اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم, اس سے بڑا تو کوئی شرک گناہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی رقیہ کیا ہے اور ایک سچے راکی اور جیلی عمل میں فرق کیسے کیا جائے؟ بڑے زبردست دونوں سوال ہیں آپ کے. دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح رقیہ ہے وہ ہے جو مجرب ہے علماء کا, اور بالاختصار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ, آیت الکرسی 7 مرتبہ, آخری 4 قل 7 مرتبہ, اور تعوذ یعنی معوذتین اور جو تعوذ کی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعائیں سکھائی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اسی طرح صبح شام کے اذکار میں بہت سارے تعوذ شامل ہیں. تو اصل تو رقیہ وہی ہے. رقیہ کا اصل معنی مفہوم یہ ہے کہ دعا, اور دعا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء ہی العبادہ, یعنی آپ کی عبادات کا مغز کیا ہے؟ دعا. بالکل صحیح. آپ کی عبادات کا مغز, اصل نچوڑ آپ کی جو ہے نا وہ عبادت ہے, نہیں دعا ہے. اور دعا ہی العبادت, دعا ہی عبادت ہے. نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سفر کرتے ہیں اس میں بھی دعا کرتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی دعاؤں میں طاقت کتنی ہے, مانگنے کا اسلوب کتنا اچھا ہے, اللہ تعالیٰ سے طلب کیسے کرنا ہے, اور لوگوں کو ترغیب کیسے دینی ہے کہ رب سے ایسے مانگو, رب سے ایسے طلب کرو, رب کو مناؤ استغفار کے ذریعے, مناجات کے ذریعے, کبھی رو کے, کبھی مسکرا کے, کبھی مختلف انداز میں. یہ رقیہ ہے. آپ کی زندگی میں ہر ہونے والی دعا اصل میں رقیہ ہے. اور صحیح راکی کی پہچان یہ ہے کہ کبھی بھی ماں کا نام نہیں پوچھے گا, کبھی بھی آپ سے لباس نہیں طلب کرے گا کہ سوٹ لے آ کے دو, کبھی بھی آپ سے بال نہیں مانگے گا گرا کے لیے, تصویر نہیں مانگے گا, آپ سے کجیاں نہیں مانگے گا, جی ہانڈی کا عمل کرنا ہے تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا, استعمال شدہ کپڑے نہیں مانگے گا, استعمال شدہ کپڑے نہیں طلب مانگے گا, ناخن نہیں مانگے گا. تو یہ ساری چیزیں ایک جادوگر کی علامت ہے. گوشت طلب نہیں کرے گا, گوشت کہے گا جی 4.25 کلو گوشت لے آؤ, جی ٹھیک ہے جی 9.25 کلو گوشت لے آؤ, الو کا خون چاہیے, الو کا خون, شیر کا دانت لے آؤ, اچھا جی اس کی کھال لے آؤ, ہرن کی کھال لے آؤ, اس کے اوپر ہم تعویذ بنا کے دیں. کئی تو بدبخت کہتے ہیں جی وہ مار خور جو ہے نا وہ اس کا گوشت چاہیے اور اس کے لیے جو ہے نا ہم نے وہ شکار کرنا ہے, آپ لوگ کر نہیں سکتے, 2-4 لاکھ روپیہ جمع کرواؤ. کئی تو ایسے لٹیرے بیٹھے ہیں, اور جا کے کوئی کتا مار کے لے آ کے نا وہ کھال دے ہوتے ہی انہوں نے تعویذ لکھ کے دے دیں. پھر اور اس طرح کے لوگ پھر اسی طرح کے لوگوں کے پاس ہی ٹھیک رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں مثال کے طور پہ ملک صاحب, مثلا میرے اوپر کوئی مسئلہ نہیں تھا اور مجھے علم بھی نہیں تھا کہ یار میرے ساتھ ہے کیا, میں تو کم علمی اور جہالت میں چلا گیا کسی بابے کے پاس, نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں ساتھ کہ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ لے کے جاوے دینا کی طبیعت صاف کرانا واسطے لے کے جاوے, پونج نہ لے کے جاوے سن. تو ہوا یہ کہ وہ مثلا میں چلا گیا اس کے پاس, اس نے مجھے کہا جی بابا جی نا جی مولوی صاحب بھائی صاحب فلانا صاحب تھوڑے نال اے مسئلہ کہ اسی اے کچھ جڑنا کرنا. اب میرے اوپر تھا کچھ نہیں, مجھے کچھ بھی نہیں تھا, ایکچوئل میں مجھے کچھ بھی نہیں تھا. مجھے صرف اور صرف ایک ہی پرابلم تھا کہ یا تو مجھے کسی کی نظر لگی ہوئی تھی یا پھر مجھے کوئی انگزائٹی اور ڈپریشن کا مسئلہ تھا, وہ بھی شیطان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے.
تو وہ مجھے مسئلہ ہو گیا. اب میں نے اس کے پاس جا کے اپنا نام اور ماں کا نام دے دیا نا. میرے پاس تھا کچھ نہیں, میرے اوپر تھا کچھ نہیں, میں اس سے لے کے آ گئی ہوں اپنے اوپر, عملیات خود کروا کے آ گئے. لگے رہو ساری زندگی, تسی اس جادو, اس نظر اور اس حسد تو نکل نہیں سکتے. اب صاحب آپ کی اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے ایک دفعہ ٹائم لیا تھا جی. اور وہ ایک بچی تھی جو بے ہوش ہو جاتی تھی. کہاں پہ؟ سینٹر پہ. وہ میں نے ان کو منگوایا تھا. وہ اپنے والد کے ساتھ آئی تھی بچی. اچھا اس کو الگ سے ٹائم دیا تھا. الگ سے ٹائم دیا تھا. اور وہ بچی ایک دفعہ بے ہوش ہوئی تھی اور وہ کسی قاری سے انہوں نے علاج کروایا تھا اور اس نے اپنے کوئی موکل یا جنات اس میں داخل کر کے تو بلوا دیے تھے. اور وہ جنات نے کہا جی اس کی پھوپھی نے اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے. تو 8 مہینے سے وہ بچی سوئی نہیں تھی. 8 مہینے سے وہ بچی سوئی نہیں تھی. جب آپ نے دم کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ ایک دفعہ بے ہوش ضرور ہوئی تھی, کوئی اس میں حاضری نہیں ہوئی, کوئی اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ نہیں تھا. آپ نے اس کو ایک سوال ان کے والد صاحب کو کیا تھا آپ نے. وہ سوال یہ تھا کہ اس بچی کو کوئی صدمہ تو نہیں پہنچا؟ تو انہوں نے کہا کہ 8 مہینے پہلے اس بچی کی ایک کزن تھی, اس کے ساتھ اس کی بڑی اٹیچمنٹ تھی, وہ فوت ہو گئی تھی. تو وہ صدمہ اس کے دماغ میں فکس ہو گیا تھا. اور وہ آپ نے ان کو یہ تلقین کی تھی کہ ہم تو آپ کو جو علاج معالجہ کریں گے, آپ نے واپس جاتے ہوئے گجرانوالہ سے اسپیشلسٹ کو دکھا کے جانا ہے. بالکل ایسے ہی. اور وہ اگلے دن مجھے فون آیا کہ ابو صاحب وہ بچی آج پہلی رات ہے 8 مہینوں کے بعد, اور وہ بچی سوئی ہے آج. دیکھیں جی ملک صاحب, اور پھر ہمیں نا آپ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں 3 مہینے لگ گئے تھے کیونکہ والد دیوبندی تھا, والدہ اہل حدیثوں کی تھی. اور وہ والدہ کہتی تھی تیری بہن نے کیتا ہے. اور اس خبیث کاری نے جو ہے وہ یہ مغالطہ ڈال دیا تھا اور اپنی طرف سے پیسے لوٹنے کا ایک سبب اس نے اختیار کیا تھا کہ آپ کی بچی کے اوپر آپ اس بچی کی پھوپھی نے جو ہے وہ جادو کیا ہوا تھا. اس کو کچھ بھی نہیں تھا. اصل یہی بات ہوتی ہے کہ تشخیص جی آپ کو نا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبرہ, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں برکت دے, جو آپ نے میرے لیے لفظ استعمال کیا نا خبرہ تھا. جی یہ عربی کا لفظ ہے تجربہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے بالکل معلومات نہیں ہوتی. اصل چیز ہی تشخیص ہے. اگر تشخیص ہو گئی نا, آپ کو روحانیت کا بھی پتہ چل جائے گا, آپ کو نفسیات کا بھی پتہ چل جائے گا, آپ کو جو اس طرح کے معاملات ہیں سب چیزوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. اگر خبرہ ہوگی. اب عوام کے اندر تو ہے جہالت. اب ان کو کوئی بندہ کسی بھی طرف آسانی سے لگا سکتا ہے, جو تھوڑا سا چلاک ہے, کلیور ہے, فراڈیا ہے, وہ لگا سکتا ہے. میں نا ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں. میں بھی چونکہ سعودی میں رہا ہوں, آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے. آپ نے وہ سائیکل چوک دیکھا ہوگا وہاں جدے کے اندر. تو وہاں جب لوگ بیچارے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, اور وہاں پر جو پرانے گھاک بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ باب آدم علیہ السلام کا سائیکل ہے, یہ عمرے کا حصہ ہے, یہاں پہ بھی 2 نفل ادا کرو. اور کتنے ہی لوگ بیچارے 2 نفل وہاں ادا کر چکے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے جہالت. عوام کے اندر جہالت ہے اور لٹیرے بیٹھے ہیں لوٹنے کے لیے. تو بس یہ ہے, اللہ تعالیٰ عافیت دے آپ کو. آپ نے جو ہے نا بہت اچھے سوالات کیے, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے یہ بہت مفید ہوگا انشاءاللہ آپ سب کے لیے. جی آپ سب کے لیے انشاءاللہ. اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں گے, اور انشاءاللہ باذن اللہ آپ ہمارے لیے اور ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.